حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے. کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساری عبادات میں سے کون سی عبادت افضل ہے؟ توجہ کے ساتھ بیٹھنا. عبادات میں سے کون سی عبادت افضل ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ساری عبادات میں سے سب سے افضل چیز ہے. نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، بے وقت نہیں. ایک تو نماز پڑھنی ہے وہ الگ بات، ایک ہے نماز کو وقت پر پڑھنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل عبادت یہ ہے نماز کا وقت داخل ہو، جو نماز کا وقت متعین ہے اس وقت میں تم نماز پڑھ لو، عبادت کر لو، یہ بہترین عبادت ہے. تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے بعد افضل چیز کیا ہے؟ توجہ رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کو وقت پر پڑھنا یہ افضل عبادت، اس کے بعد افضل عبادت یہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کر. والدین کی خدمت کر، یہ ساری حدیثیں بیان کر کے میں آگے انشاءاللہ بات چلاؤں گا. اپنے والدین کی خدمت کر. اب دیکھو کہ پہلے فرمایا نماز عبادت اللہ کی ہے، اللہ جل شانہ کی عبادت کر، اور پھر فرما دیا کیا کرو بھائی؟ اپنے والدین کی خدمت کر، یہ افضل ترین عبادت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کے بعد کون سی افضل چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جہاد کرنا. یعنی جہاد کا بھی تیسرا درجہ، پہلا درجہ عبادت میں نماز کا ہے، دوسرا درجہ اللہ کی اطاعت میں والدین کی خدمت کا ہے، تیسرا درجہ جہاد کا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اگر کسی کے والدین کسی سے ناراض ہیں، یاد رکھو قرآن کی آیاتیں احادیث مبارکہ یہ بھری پڑی ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کل قیامت کے دن جس طرح عبادات کے بارے میں سوالات ہوں گے اور عبادات اہم نقطہ ہوگا، کل قیامت کے دن زیر بحث ہوگا، سوالات ہوں گے، اس طرح اپنے والدین کی خدمت کے بارے میں بھی سوالات ہوں گے اور پوچھا جائے گا. یہ نہیں پوچھا نہیں جائے گا، پوچھا جائے گا. ہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں نے سنائی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے، ایک شخص آیا آپ علیہ السلام کے پاس، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام کو شاید کہیں سے پتا تھا کہ یہ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چھوڑ تو جہاد کو، تو جا اپنی ماں، تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا کہ میری ماں زندہ. کہا اس کی خدمت کر، اس کو راحت دے، اس کو سکون دے، اس کو خوش کر، اس کو اتنی خوشی دے دے اللہ پاک تجھے جہاد کے برابر ثواب بھی دیں گے، جہاد کے برابر تجھے راحتیں بھی دیں گے. آپ علیہ السلام نے جہاد جیسے عمل سے روک دیا والدین کی خاطر. والدین کی خاطر. آج میرے عزیزوں ان بوڑھے والدین سے پوچھ کر دیکھو جو آنکھیں اٹھا اٹھا کر اپنی اولاد کی طرف دیکھتے ہیں کہ کب ہمیں ٹھنڈی یہاں سے سانس ملے، راحت ملے. ماں باپ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی اولاد کو بات ہم کیسے کریں، ڈر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ بات فیصلہ اپنی اولاد کے سامنے کیسے رکھوں. اس کو پتا ہے کہ ہمیں یہ کاٹے گا، اس کو پتا ہے کہ ہمیں یہ بولے گا، اس کو پتا ہے انہوں نے میری بات ماننی نہیں ہے. دو لفظ کہتے ہیں اور جی ابا جی آپ کو نہیں پتا، آپ خاموش رہیں. یا تو ابا کو ذہن کمزور سمجھ کے بات کو ٹال دیتے ہیں. میں نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ والدین کے سامنے اف نہیں کرنی. اف کا مطلب یہی تھا کہ والدین کو ہر حال میں ذہین ترین سمجھنا ہے، ان کے فیصلے کو حق والا سمجھنا ہے، لیکن بعد میں فیصلہ تبدیل کرنا وہ طریقہ کار ہوتا ہے، اس کا اور طریقہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ والدین کو چھنڈ کے رکھ دیا اور والدین کو پریشان کر دیا.